ضرور بولیں. الحمد لله الحمد لله الذي حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ایک بہترین زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اللہ جل شانہ کے سوا اس روئے زمین پر اور اس دنیا فانی میں سب کو فنا ہونا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں. سب کو فنا ہو جانا ہے، سب کو ختم ہونا ہے. جو بھی سر زمین پر اس دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے، دار الامتحان ہے، دار العمل ہے. آخرت دار الجزا ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے. ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی صرف اور صرف
ایک اللہ کی ذات ہے۔ زمانے بھر میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں انسان آئے، کسی نہ کسی نے کسی چیز کا انکار کیا ہے۔ کسی نے یوں کہا کہ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کسی نے یوں کہا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا ایک اکیلا اللہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے۔ کسی نے کہا زمانہ اپنے آپ چل رہا ہے، اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد کہ اس ساتوں آسمان اور زمین اور دنیا کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے رب اور خالق و مالک کا انکار کیا، لیکن آج تک اس روئے زمین پر ایک بھی خدا کا انکار کرنے والے کے ساتھ ساتھ کوئی موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا، کہ جس نے یوں کہا ہو کہ موت نہیں۔ جو یوں کہتے ہیں، جو قوم یوں کہتی ہے کہ رب نہیں ہے، اس نے بھی موت کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے میں نے خطبے میں جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر ذی کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ کالا کلوتا ہو، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا، وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، پائلٹ ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا اتنی ترقی کرتی چلی گئی، اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، اور یہ ٹیکنالوجی کا دور، یہ زمانہ چل رہا ہے، اور ہر ایک نے ہر بیماری سے بچنے کے لیے اس کا علاج تیار کیا، لیکن آج تک موت کے پنجے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی مشین تیار نہیں ہوئی، اور نہ تیار ہوگی۔ کیونکہ جس اللہ نے، جس رب نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، سارا نظام بنایا ہے، اس نے ایک دن اس دنیا کے نظام کو ختم بھی کرنا ہے۔ تو جو دنیا میں آیا ہے جانا ہے۔ جب سے دنیا وجود آئی، وجود میں آئی یہ دنیا، تو آنے جانے کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر آنے والے کو چاروں ناچار اپنی مدت اور اپنے معیار پوری کر کے جاننا ہی پڑے گا۔ تو اس روئے زمین پر ہر ایک کو جانا ہے۔ جب جانا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو جب جانا ہے، اور پھر یہ ایسا سفر ہونے والا ہے جب واپسی نہیں۔ دنیا میں آدمی سفر کرتا ہے، بمبئی کا، دہلی کا، بنگلور کا، دنیا کے بڑے بڑے شہروں کا جب سفر کرتا ہے، تو اس سفر میں وہ اتنی چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے جتنی اس کو سفر کے دوران ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایسا لمبا سفر ہونے والا ہے، اس لمبے سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟
ہم نے کیا تیاری کی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن انسان اپنی موت سے غافل ہے. روزانہ کئی لوگوں کی موت کی خبریں سنتا ہے، ان کے میسج کو پڑھتا ہے، اپنے کانوں سے خبروں کو سن رہا ہے، لیکن اپنی موت سے غافل ہے. بلکہ آدمی دنیا میں موت سے بچنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے، ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، حالانکہ وہ جب بچنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر اسی کی موت آ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں مرتے مرتے بچا تو بچ بچ کے بھی ضرور مرا. مرتے مرتے بچ گیا اور بچ بچ کے یہ مر گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. میرے بھائیو، جاؤ قبرستان میں جاؤ، بڑے بڑے مالدار اور بڑی بڑی طاقت کے مالک، بڑے بڑے عہدیدار، جن کی ایک مونچھ اور جن کے ایک مونچھ کی اونچے کرنے پر جو اب ہمیشہ اپنی مونچھ کو اونچی کر کے چلتے تھے، جن کے انگلی کے اشارے پہ ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا، جن کی مجلس میں آنے سے مجلس کے اندر کی رونقیں بڑھ جاتی تھی، گھر میں ایک قدم رکھنے سے گھروں کے اندر سناٹا ہو جاتا تھا، آج منو من مٹی کے نیچے جا کر دب گئے ہیں. کوئی اس کا پرسال حال نہیں، کوئی جانتا تک نہیں، زبانوں پر کوئی تذکرہ تک نہیں ہے. جو بڑی بڑی تمنائیں لے کر چلتے تھے، بڑی بڑی آرزویں لے کر چلتے تھے، بڑے بڑے پلاننگ بناتے تھے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور یہاں تک کہ یہ پلاننگ کے اندر زندگی گزارتے گزارتے موت کا جھٹکا ایسا لگا کہ زندگی کی ساری خوشیوں کو ختم کر دیا. جب وہ کپڑے پہن کر نکلتے تھے تو اپنے بدن کے پر اس کپڑے پر ایک ڈبہ پڑنے نہیں دیتے تھے. آج یہ مٹی کی چادر اوڑھ کر اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، آج منو من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایک اصول، ایک ضابطہ یاد رکھو کہ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں. نوجوان بچہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھتا ہے، اور بوڑھی ماں اپنے اکلوتے اور اپنے نوائے کے اور اپنے نوجوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں. ایک وہ بچہ جس نے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں آ کر ماں کی گود میں آنکھیں کھولی، جس کے آنے پر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، لوگ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، لوگ نہ معلوم کون کون سی پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ بچہ ابھی مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، ابھی رشتہ دار بچے کو دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں اور وہ آنے کے لیے پلاننگ بنا رہے ہیں، اور یہی بچہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. لہذا عقل مندی اور دانائی اور ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے.
5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا فکس ٹائم یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کی نشانیاں بتائی احادیث میں، قیامت کی نشانیاں، کہ قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ بڑی نشانیاں ہیں، لیکن فکس کون سی سال میں، کون سے مہینے میں اور کون سی گھڑی میں آئے گا یہ نہیں بتایا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی نازل ہوگی، کب نازل ہوگی کوئی نہیں بتا سکتا. دنیا والے سے بارش کی آگاہی دیتے ہیں، وہ بھی بارش کے ہونے کے بعد دیتے ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، وہ خوبصورت ہے کہ کالا کلوتا ہے، وہ نیک ہے کہ بدکار ہے، وہ کتنا جیے گا، کب تک کب مرے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے. اور 5ویں چیز جو آج کے مضمون کے مناسبت سے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، زمین کے کون سے ٹکڑے پر میری اور آپ کی موت آئے گی، کہاں پر میری اور آپ کی روح نکلے گی ہم نہیں جانتے. ایک آدمی 50 سال تک انگلینڈ میں رہا اور 1 ہفتے کے لیے انڈیا آیا اور یہاں آ کر اس کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں جانتا تھا. تو موت تو آنے والی ہے، لیکن ہماری موت زمین کے کون سے ٹکڑے پر آئے گی، کس حالت میں موت آئے گی، کون سے کام کرنے کے اندر موت آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حق تعالیٰ جل شانہ جب کسی بندے کی موت کسی جگہ مقرر فرما دیتے ہیں جس کا اندازہ اس بندے کو بالکل اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس زمین میں اس جگہ پر کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیدا فرما دیتے ہیں. پھر بندہ بے خبر ہو کر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جب وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے، وہ موت کا لقمہ بن جاتا ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سیدنا خالد ابن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی جن کی کتاب زندگی کا سب سے بہترین عنوان اور بہترین روشن باب جہاد فی سبیل اللہ، ان کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اس میں گزرا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا. تقریباً 125 لڑائیوں میں آپ نے تلوار کے ذریعے سے وہ جوہر دکھایا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال وہ ایک ٹوپی میں سلوائے تھے جس کو پہن کر میدان جنگ میں وہ جاتے تھے. شوق جہاد میں وہ کہا کرتے تھے، مجھے میدان جنگ کی وہ سخت رات جس میں دشمنوں سے لڑوں اپنی شب زفاف سے زیادہ مرغوب ہے، پسندیدہ ہے. ساری عمر میدان کارزار میں کفار سے تمنا شہادت میں لڑتے رہے، دعا کرتے تھے، اے اللہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو، بلکہ ایک مجاہد کی طرح میدان جہاد میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے ہو.
لیکن لقب ملا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کو کون ہرا سکتا ہے، کون توڑ سکتا ہے؟ اس لیے آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، جس کی طرف بھی رخ کرتے آپ کی تلوار دشمن کا شیرازہ بکھیر دیتی، اور اس طرح آپ کی آرزو شہادت پوری نہ ہوئی۔ آخری وقت جب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، بڑی حسرت کے ساتھ فرماتے افسوس، میری ساری زندگی تو میدان جنگ میں گزری، آج بستر پر مر رہا ہوں، جانور کی طرح ایریا رگڑ کر جان دے رہا ہوں۔ بالآخر سن ہجری 22 میں مدینہ المنورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس واقعے کے ذریعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جس آدمی کی موت جس حالت میں اللہ نے رکھی ہو، وہ موت اس کو وہاں آ کر رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ موت وقت سے پہلے نہ کسی کو مرنے دیتی ہے اور نہ کسی کو لمحہ بھر کی مہلت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نصیحت فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب شام ہو جائے تو فجر کا صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اس لیے موت ایک یقینی چیز ہے، تو موت سے غافل رہنا یہ انسان کی کم عقلی ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس حال میں دنیا سے زندگی گزار کر جائیں، اس حال میں اس روئے زمین سے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے اعمال کا ثواب باقی رہے۔ آج کئی دنوں سے اس بیماری نے جو جنم لیا ہے، اور جس کورونا جیسی خطرناک وائرس جس کے لپیٹ میں ساری دنیا کی انسانیت بلبلا رہی ہے اور ساری انسانیت پریشان ہے، اس بیماری کے اندر اور ہر نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں یا اپنے وقت مقررہ پر کئی دنیا سے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ جانے والے پیچھے رہنے والے کو ایک پیغام دیتے ہیں، ایک سبق دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ اس آدمی کو غصہ آیا، میرا جنازہ؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وقت فضولیات کا نہیں ہے، بیکار کاموں میں وقت گزارنے کا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا دل
گناہ کرتے کرتے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اور دنیا کی محبت میں لگ کر آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں پر اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کو لے کر جاتے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے منو من مٹی کے نیچے قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں احساس نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں احساس نہیں ہوتا۔ بلکہ جب ہم اپنے ایک بھائی کو، اپنی مسلمان ایمان والی ایک بہن کے جنازے کو اتار رہے ہیں، اس وقت بھی ہماری زبان پر دنیا کے تذکرے، میرے بھائیوں کا قبرستان میں جانے کے بعد بھی، ہماری آنکھوں کے سامنے میت ہونے کے بعد بھی، جنازہ ہونے کے بعد بھی اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں گے؟ قبرستان میں جانے کے بعد نہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا کا ٹھکانہ، نہ دعا یاد ہوتی ہے، ہمیں کیا ایصال ثواب کرنا چاہیے نہ اس کے بارے میں کوئی علم ہے، بس ہماری زبان پر دنیا دنیا دنیا۔ اس لیے فرمایا جو آدمی جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت آتی ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا تھا، گھر والے اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اس کو پڑھا رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ شیخ زکریا علیہ الرحمن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ گھر والے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، آج ہمارا نوجوان اپنی نوجوانی کے جوش میں گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھے بغیر، وضو کی حالت میں نہیں ہوتا، بغیر وضو کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نہ دعا کا ٹھکانہ، اپنی ایک جوانی کے نشے میں، جوانی کے جوش میں جب وہ بائک پہ چلتا ہے اور بائک لے کر نکلتا ہے، اور اس کے کانوں کے اندر وہ دتے اور وہ ایئر فون، جس کی وجہ سے وہ نہ معلوم کون سی ایسی چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہیں پر اس کی موت آ جاتی ہے، کانوں کے اندر وہ گانا چل رہا ہوتا ہے اور دنیا سے وہ رخصت ہو گیا ہوتا ہے۔ ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو کہہ رہا تھا جو آدمی جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت آتی ہے۔ مولانا عباس صاحب خانپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا عثمان صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ ہمارے ادارہ فیض دارین ورثی کے محتمیم حضرت مولانا ادریس پتیل صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ، اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے اکابرین اور کتنے علماء اس دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کے سربلندی میں لگائی، تو پھر آخر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ آخری سانس تک اللہ نے اپنے دین کا کام ان سے لیا۔ حضرت مولانا عثمان صاحب پالن پوری استاد الاساتذہ اور استاد محترم میرے حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم علیہ، ان کے خاص خادم خاص سفر اور حضر میں
اور رات اور دن خوشی اور غمی ہر مرحلے پر حضرت کو ساتھ دینے والے اور دین کے لیے اپنی جوانی اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنے والے، تواضع کے پیکر، عاجزی، انکساری، آپ کے اندر آپ کی وہ ذاکرانہ زندگی، شاکرانہ زندگی۔ اکثر بیانوں کے اندر قاری احمد علی صاحب کے پروگرام میں حضرت کو اکثر دیکھا، کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، بلکہ ایک مرتبہ ہمارے پانولی کے پروگرام میں جب ساتھ میں تشریف لائے، بہت دیر تک محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور انتقال کے 5 یا 6 دن پہلے حضرت کے ساتھ میری بات چیت بھی ہوئی، لیکن کیا پتا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد حضرت دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا مولانا عثمان صاحب، جنہوں نے اپنی پوری جوانی اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا تھا، تو آخری لمحے تک اللہ نے ان سے اپنا دین کا کام لیا۔ یاد رکھو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جس کے دل میں کرن ہوگی، جس کے دل میں غم ہوگا، جس کے دل میں فکر ہوگی، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ اس سے اپنا کام لے لے گا۔ وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ مولانا عباس صاحب خانپوری رحمت اللہ علیہ، کہ جنہوں نے باپو نگر کے علاقے میں اور کوساد آواز کے اندر بھی مدرسہ قائم کیا، اور غریب بچوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر ایسے دین کی جلا بخشی اور ایسے دین کی شعائیں ان کے اندر سلگائی، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں دین پر آ جانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کو اچھا مشورہ دینا، اور نوجوانوں کے اسکول اور کالج اور کے یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ بھی ان کا اچھا برتاؤ، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مولانا عباس صاحب کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی اپنی حیاتی میں حضرت کے مدرسے میں ایک مرتبہ امتحان لینے کا موقع ملا تھا۔ وہاں پر بھی ان کے اندر وہ تواضع دیکھی تھی، وہ عاجزی دیکھی تھی، وہ محبت دیکھی تھی، وہ مودت دیکھی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئے دن دنیا سے علماء جا رہے ہیں، مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، لیکن ایک عالم کی موت، یاد رکھو، پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گویا کہ ایک عالم دنیا سے ختم ہو گیا۔ ایک عالم، اور وہ عالم جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانے والے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والے، جن کے دلوں میں امت کے بارے میں غم، جن کے دلوں میں امت کے بارے میں فکر، جن کے دلوں میں یہ فکر ہوتی ہیں کہ کیسے یہ امت اپنی زندگی کے اندر اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے، ایسے علماء جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر فتنے وجود میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ فتنے وجود میں آئیں گے تو پھر اس فتنے سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کی قدردانی کرو، علماء کا ادب و احترام کرو، علماء کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، علماء کی عزت کرو۔ اگر میرے بھائیوں علماء کا اکرام نہیں کر سکتے، علماء کی مدد نہیں کر سکتے، علماء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، تو ان کے ساتھ بدسلوکی بھی مت کرو۔ اگر ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے تو دشمنی بھی مت کرو۔ اس کے علاوہ مولانا ادریس صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک پروگرام میں ساتھ میں شرکت کا موقع ملا تھا۔
حضرت نے بڑی دیر تک محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور کچھ کتابیں ہدیے میں دی. وہ کتابیں روزانہ دیکھتا ہوں الحمدللہ، اور کتابیں دیکھ کر حضرت کی یاد آ رہی ہے کہ وہ محبت کے انداز میں جو کتاب عطا فرمائی اور کتاب دے کر گئے وہ صدقہ جاریہ ہے. تو خیر کہہ رہا تھا کہ دنیا سے جانا ہے لیکن اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں اسی لیے اپنی اولاد کو صحیح دینداری سکھاؤ تاکہ ہم قبر میں چلے جائیں ہماری اولاد دین پر باقی رہے گی، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک بہترین ادارہ قائم کیا. اپنی اولاد کو اور اپنے پیچھے روحانی اولاد کو چھوڑ کر چلے گئے. آج وہ قبر میں جا کر سو گئے لیکن ان کی روحانی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. مولانا عثمان صاحب جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمتیں کی، بچوں کو پڑھایا، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم بھی ان کی موت کی خبریں سن کر اپنی زندگی کے یہ سبق پیدا کریں کہ کیسے ہم بھی صدقہ جاریہ بنا کر جائیں. علماء کی اعتبار سے ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آئے دن روزانہ کئی علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ماضی قریب میں بہت سارے علماء، بلکہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس 1.5-2 مہینے کے اندر کم سے کم 150 کے قریب علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس علم کو نکال لے، بلکہ علم اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا. اور یہاں تک کہ جب کوئی عالم اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا رہنما، اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے. لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی ذات بہت ہی غیرت والی ذات ہے. یاد رکھو ایک بات، جب اہل علم والوں کو ستایا جاتا ہے، ان کی ناقدری کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان ناقدروں کے پاس سے اپنے اہل علم کو بلا لیتا ہے اور پھر وہ قوم جہالت کے گرہوں میں گر کر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی ہے. اس لیے علماء جو ہمارے گاؤں میں ہو، جن کے پیچھے ہم نمازوں کا اہتمام، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے محلے میں ہو، ہمارے گاؤں میں ہو، ہمارے خاندان میں ہو، ہمارے سماج میں ہو، ہمارے پورے سوسائٹی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہم علماء کا ادب و احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جس طریقے سے میرا اور آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے جن کے پاس پورا خاندان دوائی لیتا ہے، تو ہمارا فیملی کا بھی ایک عالم ہونا چاہیے جن کے پاس اپنے گھر کے، اپنے انفرادی طور پر اور اپنے دوسرے مسائل کو ان کے پاس جا کر ان مسائل کو حل کرا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ باتیں کہی گئیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی پوری مجلس کو اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ مولانا عثمان صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب پٹیل فلاحی رحمت اللہ علیہ، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی علماء کرام دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنائے، ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. ہمیں زندگی کے اندر صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، حالات بہت نازک چل رہے ہیں اور نہ معلوم حالات، اس حالات سے ہر آدمی پریشان ہے. اس لیے ہم روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں
درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں. اپنے گھر سے نکلیں, کہیں پر بھی جاویں, ہم 24 گھنٹے وضو کی حالت میں رہنے کا اہتمام کریں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو کہی جانے والی بات پر عمل کی توفیق کامل نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو, ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے بدل فرما. یا اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری نعمتیں بہت ساری ہیں, بے شمار نعمتوں سے اے اللہ تو نے ہم سب کو نوازا ہے. اے اللہ تیری نعمتیں کھا کھا کر ناقدری میں ناشکری کرتے رہے. اللہ اپنے فضل سے اس ظلم عظیم کو معاف فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نعمتوں سے نوازتا رہا, ہم بہت نکمے ہیں کہ گناہ کرتے رہے اور دشمن کی پیروی میں زندگی گزارتے رہے. اے اللہ تجھے ناراض کرتے رہے. اے اللہ تو نے اے اللہ لیکن پھر بھی ہمیں ننگا نہیں رکھا, کبھی بھوکا نہیں رکھا, کبھی پیاسا نہیں رکھا. اے اللہ بے شمار نعمتیں نوازتا رہا. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر معاف فرما دے. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ بہت گنہگار ہیں. اے اللہ راتوں کے اندھیریوں میں اے اللہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی, گھر والے سو جاتے تھے, ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے. اے اللہ لیکن تو نے کبھی ذلیل نہیں کیا ہے. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت پوری امت پریشان ہے. اے اللہ تو کتنا ناراض ہو چکا ہے. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, اللہ بھیک مانگتے ہیں, اللہ معاف کر دینا. اے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے مالک, اللہ معافی تجھے بہت پسند ہے. اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, اللہ تیری ہی توفیق سے اٹھائے ہیں. اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کو معاف فرما. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو معاف فرما. اے اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں اے اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اللہ سب کو معاف فرما دے. اے اللہ جو نوجوان ہمارے بھائی محسن اور ہمارے بھائی اعجاز اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے یہ سلسلہ جاری فرمایا ہے اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ سب کو قبول فرما لے, نظر بد سے سب کی حفاظت فرما دے. اللہ علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے متعلقین دوست و احباب اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کو دارین میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما. یا اللہ تیری رضا نصیب فرما. اے اللہ تجھے راضی کرنے والے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کورونا کی بیماری میں اور اس کے علاوہ تو معلوم کون کون سی بیماری میں لوگ مبتلا ہے, اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ اس آئی ہوئی وبا کو ختم فرما دے, دور فرما دے. اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے. اے اللہ وہ راتیں اور وہ دن یاد آ رہے ہیں اے اللہ جب ہم مسجدوں میں بیٹھ کر آرام سے نمازیں پڑھتے تھے. اے اللہ مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی تھی. اے اللہ وہ دور وہ زمانہ یاد آتا ہے, وہ گلیاں یاد آتی
ہے جب راتوں میں اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے دین کی باتیں کے مذاکرے ہو رہے تھے، اللہ ساری چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ واپس دوبارہ اللہ ان تمام چیزوں کو کھول دے۔ اللہ تو ناراض چکا، اللہ تو نے ہمارے اوپر سے اللہ تیرے گھر میں آنے کے لیے اللہ تو نے روک لگا دی، اللہ معاف کر دے، تیرے گھر کو کھول دے۔ اللہ کئی لوگ کی تمنا تھی اللہ تیرے گھر کے حج کے لیے وہاں پہنچے مولا، لیکن اللہ حالات ایسے ہو گئے، اللہ رکاوٹیں آ چکی، اللہ یہ سارا معاملہ تیری طرف سے ہے، اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ ہم سب بھیک مانگتے ہیں، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ نعمان کی فضائیں قائم فرما دے، اللہ اخلاص عطا فرما، ریاکاری، شہرت، عجب، تکبر سے حفاظت فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جیل خانوں میں محبوسوں کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، اللہ ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب اللہ ربی رحمت برکاتہم کو اللہ صحت عافیت تندرستی عطا فرما، ہمارے حضرت قاری رشید احمد اجمیری صاحب کو بھی اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، آپ کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، آپ کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ یہ جو کچھ ملا ہے اللہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے ہے، اللہ تیرے فضل سے ہیں، اللہ ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے حفاظت فرما، اللہ جن ہمارے مخلصین دوست احباب جو ہم سے اچھا تعلق رکھتے ہیں اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ تمام کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما، اے اللہ پریشان حال کی پریشانی دور فرما، ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، اللہ حضرت قاری اسامہ صاحب کے بیٹے کو مکمل شفا عطا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، ختم فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، محبتیں عطا فرما، اس دیواجی زندگی کو عافیت و سلامتی کے ساتھ خوشگوار فرما، اے اللہ جانبین میں محبتیں مودتیں الفتیں عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، حفیظ قرآن بنا، عالم بعمل بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں، مساجد کی، دعوت و تبلیغ کی، علماء صالحہ کی حفاظت فرما، اے اللہ محبت کی نظروں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ماضی قریب میں کئی علماء اے اللہ جو علم رکھنے والے بڑی صلاحیت کے مالک تھے، اللہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو قرآن اور حدیث کی خدمت میں لگائی، اے اللہ جنہوں نے اپنے تیرے دین کی بلندی کے خاطر اپنے جوانے کو خرچ کر دیا، اپنی جوانی اپنی صلاحیت کو تیرے دین کے خاطر لگا دیا، اے اللہ سب کو اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، اے اللہ اعلیٰ علیین میں بہترین ٹھکانہ نصیب فرما، یا اللہ ان کے پیچھے رہنے والے ان کے اہل و اولاد، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، شاگردوں کو، تعلق رکھنے والوں کو، اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، امت کو نعم البدل نصیب فرما، یا اللہ امت کو علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اے اللہ اس ملک کے حالات کو عافیت میں تبدیل فرما، اے اللہ ہر طرح سے پریشانی کو دور فرما، حاسدین کی حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، ظالموں کے ظلم سے، ماکر کے مکر سے، فتین کے فتنوں سے، اے اللہ ہم سب کی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا اللہ اس کو قبول فرما، اخلاص کے ساتھ قبول فرما۔